میرے محترم سامعین، میرے بھائیوں، حج ہر اس آدمی پر فرض ہے جو تندرست ہو اور جس کے پاس حج کا خرچہ موجود ہو۔ تو حج کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حج کر کے واپس آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے حاجی آتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں حاجیوں سے دعا کرو، حاجیوں سے دعا کراؤ، حاجیوں سے دعا کراؤ، کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے پاس تو کوئی گناہ بچا ہی نہیں، یہ تو گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، حج کا خرچہ موجود ہے ہمارے پاس، تو ہم جلدی سے جلدی، حج فرض ہے تو ہم جلدی سے جلدی حج کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ماں کے پیٹ ایسے ہے حاجی جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آیا، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو ہم اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت نصیب فرما۔ تو میرے بھائی، کل قیامت کے دن کام آنے والی چیز یہی عمل ہیں۔ یہ حج اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں چوتھا رکن ہے۔ رکن جیسے پہلے بتایا گیا کہ رکن کہتے ہیں ستون کو، جس عمارت کا ستون نہ ہو، دیوار نہ ہو، وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ یہ ایک رکن ہے، ان 5 ارکان، ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے یہ چوتھا۔ تو ہم اللہ سے مانگ کر، اللہ سے دعا کر کے، اے اللہ، اللہ سے ہر نماز کے بعد دعا مانگے، اے اللہ تو ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ لے کے جاتے ہیں، جس کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اور ہمیں اپنے گھر کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔